ان کو قرآن کی تعلیم اور قرآن کے ساتھ جوڑے. خاص طور پر جو بوڑھے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں جن کو اللہ نے اولادیں دی ہیں نا، اب کہتے ہیں جی ہماری اولادیں ہماری بات نہیں سنتی. اولاد ہماری بات، آپ کی توجہ چاہوں گا میں، اولاد ہماری بات نہیں سنتی. اولاد بات کیوں نہیں سنتی؟ طریقہ اگر آپ کے پاس بات کرنے کا ہو نا، پیغمبرانہ طریقہ، تو ایک پیغمبر اپنے بیٹے سے بات کرتا ہے تو بیٹا ذبح ہونے کو تیار ہو جاتا ہے. بیٹا ذبح ہونے کو تیار ہو جاتا ہے. تو کیا وہ مدرسے میں نورانی پٹی پڑھنے کو تیار نہیں ہوگا؟ وہ قاعدہ پڑھنے کو تیار نہیں ہوگا؟ لیکن ہمارے ماں باپ، ہمارا جو انداز تربیت یا اپنی اولاد سے دین پڑھانے کا جو مزاج ہے یا جو بھی، اس میں اس قدر دہشت ہوتی ہے نا، اس قدر دہشت ہوتی ہے کہ حوصلہ افزائی کے الفاظ ہمارے پاس نہیں ہوتے. خاندان کے 2-4 آدمی بیٹھے ہوں گے، ماں اور باپ اس بات کو کمال سمجھتے ہیں کہ ان کے سامنے بٹھا کر اپنی اولاد کو ذلیل کریں. اور جی بڑا بے غیرت ہے جی، بڑا نکما ہے جی، نہیں پڑھ سکتا جی، پڑھتا ہی نہیں ہے جی، کیا کریں. میں وہ الفاظ نقل نہیں کرنا چاہتا، لیکن شاید اس میں کسی کی اصلاح اور کوئی بیمار بیٹھا ہو. میرے مدرسے کے مکتب میں ایک آدمی مجھے آ کے کہتا ہے، پیر صاحب اے میں پتہ وہ بڑا حرامی ہے، اس میں داخل کرو. آپ سمجھتے ہیں حرامی کس کو کہتے ہیں؟ یہ اپنے بیٹے پر خود حرام ہونے کا فتویٰ لگا رہا ہے. وہی کوئی انسانیت ہے یہ؟ آپ اس کو قرآن پڑھائیں اور ساتھ پھر کہتا کیا ہے، بہت سکولوں میں پھیریا جی، ادھر ادھر نہ پڑھ سکیا، ادھر ادھر سکولوں میں ہم نے بہت کمایا، نہیں پڑھا، آپ کے پاس لائے ہیں اس کو. نکما ہے. ہمیں تو مہنگا کام والا آدمی چاہیے، نکما نہیں چاہیے. تو اب یہ جو بات اس طرح کے باپ کر رہے ہوں اپنی اولاد کے لیے، وہ کیا خاک پڑیں گے؟ وہ اپنی اولاد کو حوصلہ افزائی کا ماحول دے کر، حوصلہ افزائی کا ماحول دے کر ان کے سامنے کہا تم تو بہت بڑے آدمی بنو گے یار، میں تو تمہیں مستقبل کا بڑا آدمی دیکھ رہا ہوں، تم تو بڑے پڑھنے والے آدمی ہو، کس نے کہا نہیں پڑھ سکتے ہو؟ تو یہی قرآن گفتگو کا طریقہ سکھاتا ہے اولاد کے ساتھ. ہندوستان کے ایک بڑے بزرگ تھے، شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے مولانا محمد طلحہ صاحب. ان کے ساتھ ایک دفعہ اللہ نے مجلس کا موقع دیا تھا، تو وہ فرما رہے لگے سرمایہ لٹ جائے تو بہت افسوس ہوتا ہے، سرمایہ لٹ جائے تو بہت افسوس ہوتا ہے. میں حیران ہوں کہ سرمایہ ہماری آنکھوں کے سامنے لٹتا ہے، ہمیں افسوس ہی نہیں ہوتا. دولت ہمارے سامنے لٹ رہی ہے لیکن افسوس ہی نہیں ہے. یہ جس قرآن کی بات ہو رہی ہے، اس قرآن میں اللہ گزشتہ نبیوں کے ذکر کرتا ہے، گزشتہ نبیوں کے واقعات بیان کرتا ہے. اب آپ سمجھتے ہیں کہ اولاد کی تمنا، پھر نرینہ اولاد کی محبت، نرینہ اولاد کی تمنا یہ نبیوں کو بھی رہی ہے. عمر کا کون سا حصہ ہے زکریا علیہ السلام کا کہ جس میں خدا سے بیٹا مانگتے ہیں؟ اس لیے دعا کے اندر بھی بندے کو مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ ابھی وقت نہیں ہے. تو جس دور میں زکریا علیہ السلام نے اللہ سے مانگا وقت تھا؟ نہیں تھا نا وقت. لیکن اللہ رب العالمین نے زکریا علیہ السلام کو بیٹا دیا بھی اور ساتھ نام بھی رکھ کر دیا.
نام بھی رکھ کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام بیٹے کی تمنا ہے، اولاد کی تمنا ہے، اللہ نے بیٹا دے دیا۔ بڑا ایک طویل قصہ ہے، بڑی آزمائش کا ذکر ہے اس میں، کہ اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کو پیدا کیا۔ پورا گھر خاندان ایسا ہے جس گھر میں لڑکا کوئی نہیں۔ لوط علیہ السلام ان کے بھانجے ہیں، لوط علیہ السلام بھانجے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی زوجہ اما سارہ، دوسری زوجہ حضرت اما ہاجرہ۔ اب حضرت سارہ سے اولاد نہ ہوئی، اما ہاجرہ سے، اور اما ہاجرہ جو تھی یہ فرعونہ مصر کی بیٹی تھی، یعنی مصر کے بادشاہ کی بیٹی تھی۔ اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو پیدائش ہے ایک خوشی کا سما تھا، ایک عجیب کیفیت تھی۔ اب پیدائش کے بعد حکم ہوتا ہے کہ اب اس بچے کو بھی اور بیوی ہاجرہ کو بھی اور تم بھی جاؤ وادی غیر ذی زرع کی طرف، مکہ مکرمہ جس کو کہتے ہیں۔ شاہنامہ اسلام میں حفیظ جلندھری نے کہا کہ خدا کا قافلہ یہ مشتمل تھا 3 جانوں پر، معزز جن کو ہونا تھا زمینوں میں آسمانوں میں۔ 3 آدمیوں کی جماعت نکلی، روانہ ہو گئی۔ اب وادی غیر ذی زرع میں پہنچتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم ملتا ہے کہ آپ اس بچے اور بیوی کو یہاں چھوڑو اور خود یہاں سے چلے جاؤ۔ اللہ اکبر، کیا کیفیت ہوگی کہ یا اللہ میں کس کے سہارے یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ بچے کا کیا ہوگا پھر؟ بچے کی محبت، ویرانہ ہے، کوئی شہر نہیں، کوئی بستی آباد نہیں، کیا کریں گے یہ ادھر؟ اب وہاں چھوڑو، نکلو، حکم ہے۔ اب جب نکلے تو کتنے عرصے کے لیے؟ 12 سال کے لیے۔ 12 سال کا عرصہ ہے یہ۔ اب جس وقت 12 سال اللہ کی تبلیغ کی، 12 سال کے بعد جب واپس آئے تو یہ جو لخت جگر تھا، قرآن کہتا ہے فلما بلغ معه السعی، دوڑنے کی عمر کو پہنچا ہوا تھا۔ اور وہ دوڑنے کی عمر کہ جب بچہ ماں باپ کے سامنے دوڑ کر آ کر سینے سے چمٹے تو باپ کی تھکاوٹ دور ہو جائے، ماں کی پریشانیاں ختم ہو جائیں، اس عمر کو پہنچا۔ باپ واپس گھر آتا ہے، رات گھر گزارتا ہے، خواب میں اللہ ایک اور آرڈر دے دیتے ہیں، اب اس کو میرے نام پر ذبح کرو، اس کو میرے نام پر قربان کر دو۔ کسی عارف نے لکھا ہے کہ جتنی بھی قربانی کی باتیں کرتے ہیں نا ہم، یہ مینڈا ذبح ہوا اور اس طرح ہوا اور اس طرح ہوا، وہ ساری باتیں ایک جگہ، اصل جو قربانی ہے نا وہ اس باپ اور بیٹے کی گفتگو ہے، باپ اور بیٹے کی گفتگو ہے۔ کتنی عجیب گفتگو ہے کہ صبح اٹھے کہتے ہیں کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے اور میں تجھے اللہ کے نام پہ ذبح کر رہا ہوں۔ میں اس پہ جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ اپنی اولاد کو، میں اپنی اولاد کو سمجھاتا ہوں، نہیں سمجھتے۔ پیغمبر بیٹے سے بات کرتا ہے اور بیٹا ذبح ہونے کو تیار ہو جاتا ہے۔ بات کرنے کا سلیقہ ہے۔ اب کیا سلیقہ ہے؟ پیغمبر کہتا ہے یا بنیا، اے میرے بیٹے،
حضرت علامہ شبیر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر عثمانی میں لکھتے ہیں کہ یا بنیا، یہ جو بیٹا کہنا ہے، بچہ کہنا ہے، اس لفظ کے اندر ایک اپنائیت ہے، ایک درد ہے اس میں. اور حضرت امام بخاری فرماتے ہیں کہ نافرمان اولاد ہو نا تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی نافرمان اولاد سے حکمن بات نہ کریں. یعنی یہ الگ بات ہے کہ ماں باپ کو اس بات کا اختیار حاصل ہے کہ وہ حکمن بات بھی کر سکتے ہیں، تھوڑی سی لگانے کی ضرورت پیش آئے تو وہ بھی لگا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نافرمان ہے اور یہ آگے سے حکم عدولی کرے گا تو اس کو مزید گناہگار ہونے سے بچائیں اس کو. کیونکہ جیسے صبح آپ نے درس میں یہ بات سنی نا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ، یعنی اللہ کی ذات، صفات، حقوق و اختیارات میں شریک ٹھہرانے کے بعد سب سے بڑا گناہ ماں باپ کو خفا کرنا ہے. ماں باپ کی حکم عدولی ہے، ماں باپ کی تو بہت بڑا گناہ ہے یہ. اب پیغمبر نے گفتگو سکھائی ہے کہ بات کیسے کرنی ہے. خدا نہ خواستہ آگے سے اسماعیل علیہ السلام کہتے ابا جی یہ کون سا طریقہ ہے، پیدا ہوا تھا یہاں ویرانے میں چھوڑ کے چلے گئے، چھوڑنے کے بعد جو میری ابتدائی خدمت کا تربیت کا زمانہ تھا اب 12 سال کے لیے تبلیغ میں چلے گئے. اس پر مجھے ایک بات یاد آئی. میں بہت ساری عورتوں سے کبھی کبھی جھڑکیں بھی سہتا ہوں نا، جھڑکیں سمجھتے ہیں نا. ایک خاتون نے مجھے فون کیا، کہتی ہے پیر صاحب یہ آپ کا مرید چلے کے لیے چلا گیا 5 کلو پیاز پھینک کر، آپ کیوں نہیں سمجھاتے اس کو، کیوں نہیں سمجھاتے اس کو. میں نے کہا غلطی کی اس نے 5 کلو پیاز چھوڑ دیے گھر میں. نے کہا گھر کا کوئی خیال نہیں کرتے. میں نے کہا میری تربیت میں تو یہ نہیں ہے، میں تو کہتا ہوں گھر میں سال کا راشن رکھ کے جایا کرو. میں نے تو نہیں کہا اس کو کہ جائے، کہ نہیں سمجھایا کریں 5 کلو پیاز پھینک کے چلی کے لیے چلا گیا ہے جی. تو ایسی حماقتیں میں نہ کیا کرو. اچھا گھر میں 14 سال پورا کیا کرو. بولے امیر سے ہاں نا. تو میں نے یونس صاحب ایک ساتھی کو کہا نا یار تم بڑے جذباتی ہو تبلیغ کے کام میں، تھوڑا سا بریک لگاؤ نا. مجھے کہتا ہے پیر صاحب ماں کے حق زندہ کروں، بیوی کے حق زندہ کروں، بھائی کے خدا کا دین مٹ رہا ہے، خدا کا دین مٹ رہا ہے، میں گھر بیٹھا رہوں. میں کہ جاؤ یار کر تیرا رہنا ٹھیک نہیں ہے ادھر، تیرا رہنا ٹھیک نہیں ہے، اب آپ کا جانا ہی بڑا ضروری ہے. ابراہیم علیہ السلام بیٹا آگے سے اگر یہ کہہ دیتا کہ ابا جی 12 سال ادھر گزارے آپ نے، ہماری زبان میں کہتے ہیں منتا منوتیاں نال منے نہ بچا جی، اتنی منتا منوتیاں کہتے ہیں نا جی، بابا کہن کو کوڑ دے دے پتر، ہاں بابا کہن کو کوڑ دے، اتنے میں نے ککڑ دیے، اتنے میں نے بکرے ذبح کیے، اتنے مہنگا ہوا بیٹا ہے میرا. اب آپ کہتے ہیں جی 12 سال اس طرح گزارے میرے ساتھ آپ نے. لیکن اللہ اکبر، اللہ کرے کہ ہمیں قرآن سمجھ آ جائے. پیغمبر نے جب دعا کی تھی نا کہ رب حبلی من الصالحین، اللہ مجھے نیکوکار بیٹا دے. کون سا بیٹا دے؟ تو اللہ نے آگے سے یہ نہیں فرمایا تھا کہ بالکل میں نے نیکوکار دے دیا، بلکہ فرمایا تھا فبشرناہ بغلام حلیم، اور میرا محبوب پیغمبر مبارک ہو تجھے، میں نے تجھے بردبار بیٹا عطا کیا. اگر یہ صرف نیک ہوتا نا تو اس وقت بگڑ جاتا آگے سے. نیک تو بڑے خطرناک ہوتے ہیں جب تربیت نہ ہو تو. جو نیک ہوتے ہیں نا بعض اوقات، بعض نیک ایسے خطرناک ہوتے ہیں تو ماں باپ منہ ہی نہیں مارتے. میں بڑا بزرگ ہوں، میں تو بڑا نیک ہوں، بڑا صاحب علم ہوں. فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، ابراہیم میں نے بردبار بیٹا دیا آپ کو. اب کیوں؟ اس لیے کہ کل جن راستے سے حضرت اسماعیل کو گزرنا تھا اس کے لیے محض نیک ہونا کافی نہیں تھا، بردبار ہونا بھی ضروری تھا.
حلیم الطبع ہونا ضروری تھا، سنجیدہ مزاج ہونا ضروری تھا کہ باپ کی منشا سمجھ گیا وہ کہ باپ آخر جو مجھے ذبح کر رہا ہے، ذبح کی باتیں ہو رہی ہیں، نہ تو میرا باپ کوئی عام آدمی ہے اور نہ یہ بیٹا کوئی عام آدمی تھا. باپ کی مشیت کو سمجھ گیا نا. لیکن آپ کو اور مجھے سمجھانے کے لیے قرآن نے جو اسلوب اختیار کیا، یا بنیا، اے میرے بیٹے، اتنی اپنائیت، اللہ اکبر. اب یقین کریں مجھے بھی بیٹا کہنے والے لوگ اب بہت کم ہی ہیں. ایک خاتون ہے، مجھے بھی آج کل فون پر وہ بیٹا کہتی ہے، میں بہت خوش ہوتا ہوں، بہت خوش ہوتا ہوں کہ مجھے بھی کوئی بیٹا کہنے والا ہے، مجھے بھی کوئی بیٹا کہنے والا ہے. علامہ شبیر عثمانی فرماتے تھے کہ مجھے بیٹا کہنے والی ایک خاتون تھی، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ. میں عید پہ سلام کرنے جایا کرتا تھا تو میں کہتی بیٹا شبیر آ گئے ہو، بیٹا آ گئے ہو. تو میں آج بیٹا لفظ سننے کو ترس گیا ہوں، صرف اس اماں کا سلام سننے جاتا ہوں کہ وہ مجھے بیٹا کہتی ہیں. اب بیٹا کہنے میں کتنی اپنائیت ہے. یا بنیا، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے اللہ کے نام پر ذبح کرتا ہوں. فانظر ماذا تری، میرا بچہ تیری اس میں کیا رائے ہے. کہتے ہیں کہ جب بیٹا نافرمان ہو جائے، اولاد نافرمان باغی ہو جائے، اس سے حکمن بات نہ کرو، ایسے بات کرو، فانظر ماذا تری، تیری کیا رائے اس میں. اب جس وقت یہ بات کہی نا کہ تیری رائے کیا ہے، اگر اس میں تھوڑی سی بھی عقل ہوئی نا، اس کو باپ کی مشیت سمجھ آ جائے گی کہ باپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں مجھے. مطلب یہ ہے کہ باپ یہ چاہتا ہے کہ یہ کام ہو، یعنی باپ کی مرضی یہ ہے کہ یہ کام ہونا چاہیے. اور دوستوں، میں آپ کو یہ بات عرض کر دوں کہ میں نے ایک اللہ والے کی تحریر میں بھی پڑھا اور سنا بھی. فرمایا جس آدمی نے اپنے ماں باپ کے ناز اٹھائے نا، جس نے اپنے شیخ مربی کے ناز اٹھائے، استادوں کے ناز اٹھائے، اللہ اس شخص کے ناز اٹھوائے گا. اس شخص کو کبھی بھی زندگی میں رزق کی تنگی نہیں ہوگی، کبھی بھی پریشان نہیں ہوگا، جس سے اس کے ماں باپ خوش رہے، جس سے اس کے ماں باپ خوش رہے. اب کیا ہوا، کیا بات ہو رہی ہے. یا بنیا، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں نے خواب دیکھا ہے میں تجھے اللہ کے نام پر ذبح کرتا ہوں. فانظر ماذا تری، تیری کیا رائے ہے اس میں، تیری. یہ گفتگو ہے مشورے کے روپ میں، حکم نہیں اس میں. اگر حکم ہو اور بیٹا کہے نہیں تو بڑا مسئلہ کھڑا ہو جاتا نا. آخر بیٹا بھی تو اللہ کا پیغمبر تھا. بیٹے نے جب باپ کی گفتگو سنی نا، تو میں اگلی بات کرنے سے پہلے اقبال کا وہ شعر سناؤں کہ اقبال نے بڑی خوبصورت بات کی کہ یا بنیا، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. اتنے بڑے آداب کہ باپ صبح کو بیٹے کے لہو میں ہاتھ بھرنے والا ہے، باپ بیٹے کے لہو میں ہاتھ بھرنے والا ہے. چھری بھی تیز ہو رہی ہے، سارا منظر بیٹا دیکھ رہا ہے، لیکن کیا کہتا ہے، یا ابت افعل ما تؤمر، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. ابا جی، جو آپ کو امر ہوا ہے، آپ کو جو آرڈر ملا ہے، آپ اس کی تعمیل کریں. انشاءاللہ ہو، اگر اللہ نے چاہا تو. اللہ نے یہ نہیں کہ میں خدا کا پیغمبر ہوں یا میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا. فرمایا انشاءاللہ ہو،
اگر اللہ نے چاہا تو سارے غرور تکبر کا جنازہ نکال کے رکھ دیا. سارے غرور اور تکبر کا جنازہ کیسے نکلا؟ انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو من الصابرین. جس طرح پہلے لوگوں پر آزمائشیں آئیں، حالات آئے، اس طرح جس طرح انہوں نے صبر کیا، انشاءاللہ میں بھی صبر کروں گا. اللہ اکبر. باپ ذبح کرنے کو تیار، بیٹا ذبح ہونے کو تیار. باپ بھی تیار ہو گیا ذبح کرنے کو، بیٹا بھی ذبح ہونے کو تیار ہو گیا. اب چلو بھائی مینا کی طرف، دونوں میدان میں پہنچتے ہیں. اس وقت بیٹا باپ سے ایک بات کرتا ہے، ابا جی آپ جب مجھے ذبح کریں گے اور اس ذبح کرنے وقت آپ مجھے دیکھیں گے اور میں آپ کو دیکھوں گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ پیار اور محبت کے اندر آ کر چھری پھینک دیں، اور اگر آپ کے ہاتھوں سے چھری گر گئی اللہ ناراض ہو جائیں گے. اب بیٹا مشورہ دے رہا ہے، کتنا مدبر آدمی ہے، کتنا بڑا آدمی ہے. آج اللہ کی ناراضگی کی پرواہ ہے کسی کو؟ ناراضگی کی پرواہ کوئی کرتا ہے؟ بیٹا کیا کہتا ہے، کیا کروں؟ فرمایا ابا جی مجھے ماتھے کے بل لٹا دیں، سینے کے بل لٹا دیں. قرآن کہتا ہے فلما اسلما وتلہ للجبین، جب پچھاڑا ماتھے کے بل، ہم نے کہا ونادیناہ یا ابراہیم، پکارا ہم نے کہا اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین. او ابراہیم آپ تو اپنا خواب سچا کر گئے. اپنا خواب ان سارے قصوں سے گزارنے کے بعد آخر میں فرمایا سلام علی ابراہیم. سبحان اللہ. سلام علی ابراہیم. شیخ القرآن پڑھتے تھے سلام علی ابراہیم. او ابراہیم آپ کو سلام ہو، ابراہیم آپ کو سلام. کتنی بڑی آزمائش سے گزار گئے. تو بات یہ کر رہا تھا کہ آپ یہ نہ کہیں کہ میرا بیٹا نہیں مانتا، میں قرآن کیسے پڑھاؤں اس کو، میں دین کیسے پڑھاؤں اس کو، میں اللہ کی طرف کیسے لگاؤں، نہیں مانتا. یہ تمہیں اگر گفتگو کا سلیقہ آئے تو یہاں دیکھو بیٹا ذبح ہونے کو تیار ہو گیا تو قرآن پڑھنا تو بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ بیٹا جان قربان کرنے کو تیار ہو گیا. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اچھا تو آپ اور مجھے اب یہ چاہیے کہ ہم اپنی آخرت کے لیے، ذریعہ نجات کے لیے کیا کریں؟ اپنی اولاد کو قرآن کی طرف لگائیں، دین کی طرف لگائیں. اب اگر اولاد ہم سے نکل گئی ہے، ہمارے ہاتھ سے نکل گئی ہے، تو آپ کو میں ایک اور موقع عرض کروں. مدارس کے اندر جو بچے پڑھتے ہیں، مدارس کے اندر آپ مدرسوں میں جا کر کسی ایک بچے کی کفالت اپنے ذمہ لے لیں. کسی بچے کی کفالت اپنے ذمہ لے لیں کہ جی اس بچے کے قرآن کی حفظ تک اس کی ساری ضروریات میں کیا کروں گا. اب وہ بچہ جب قرآن کا حافظ بنے گا نا، تو اس بچے کا اجر و ثواب آپ کے کھاتے میں ہوگا. اب آپ یہ دیکھیں کہ کتنی ہمارے ایسے پیسے ہوتے ہیں جو فضولیات پہ خرچ ہوتے ہیں. ہمارے بچے دن کو 200 روپے کے پاپڑ کھا جاتے ہیں، ٹافیاں کھا جاتے ہیں. اگر یہ 5-6 ہزار روپے نیت کر کے ہم کسی مدرسے میں متعین کر دیں کسی ایک بچے کی خدمت کے لیے کہ اس بچے کو قرآن کا حافظ بنائیں، اس کے کپڑے، اس کی ضروریات، کھانا پینا میرے ذمہ ہے، تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ وہ بچہ آپ کی طرف سے قرآن کا حافظ بن جائے گا، اور اس کی آگے پتہ نہیں کتنے لوگ قرآن پڑھیں گے، پڑھائیں گے، اور قیامت تک آپ کا سلسلہ چلتا رہے گا. ٹھیک ہے نا جی؟
کتنی دیر ہوگی بیان کو جی؟ ابھی صرف 55 منٹ ہوئے. میں نے ابھی تو تمہید باندھی ہے, میں نے تو بیان شروع ہی نہیں کیا. ابھی 55 منٹ تمہید ہو گئی ہے, اب تقریر کب ہوگی پھر؟ ہاں اللہ اکبر. اب بات یہ ہے اپنی اولاد کی تربیت. اولاد کی تربیت, اولاد کو سمجھانے کی کوششیں کہ خدا کا قرآن پڑھو, اللہ کا قرآن پڑھو. اس باپ کی بڑی خوش نصیبی ہوگی کہ جس کا بیٹا خود اس اپنے باپ کی نماز جنازہ پڑھائے, خود نماز جنازہ پڑھائے. اور کتنا بڑا المیہ اور افسوس کی بات ہوگی کہ بیٹا جنازے میں کھڑا ہو, ماں کے اور باپ کے, اس بیچارے کو نماز جنازہ کی دعائیں بھی نہ آتی ہوں, اس کو دعائیں بھی نہ آتی ہوں. یہ افسوس کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ بہت زیادہ افسوس کی بات ہے, بہت زیادہ افسوس کی بات ہے. تو اس لیے چھوٹے بھی بڑے بھی, میں بھی نیت کرتا ہوں, آپ بھی نیت کریں, اپنے آپ کو بھی اپنے بچوں کو بھی قرآن کریم پڑھنے کا, پڑھانے کا, الفاظ ٹھیک کرنے کا نیت کرتے نا انشاءاللہ سارے. قرآن کریم کی خدمت کرنے والوں میں بڑے بڑے نام گزرے ہیں. ایک تھے حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ. فرمایا کرتے تھے کہ مجھ سے اگر کوئی پوچھے نا کہ قرآن کا خلاصہ کیا ہے, قرآن کا خلاصہ کیا ہے, تو میں اس کو کھڑے کھڑے بات سمجھا دوں. بھئی قرآن کا خلاصہ 3 باتوں میں ہے. کتنی باتوں میں ہے؟ 3 باتوں میں. پہلا, اللہ کو راضی کرو عبادت سے, اللہ کو راضی کرو عبادت سے. نبی کو راضی کرو اطاعت سے, اور مخلوق کو راضی کرو خدمت سے. مخلوق کو راضی کرو خدمت سے. بس میں تو قرآن کو یہ سمجھاؤں کہ یہ قرآن ہے, پورے قرآن کا خلاصہ میں یہ سمجھاؤں. تو اللہ کی عبادت کرنی چاہیے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اتباع کرنا چاہیے, اور مخلوق کی خدمت کرنی چاہیے. تو بس یہ تعلق اگر ہمارا قرآن سے رہے گا انشاءاللہ, تو قرآن ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا. قرآن ہمیں ضائع نہیں کرے گا, قرآن ہمیں کبھی بھی محروم نہیں کرے گا. تو ایک تو بات یہ ہے, جو لوگ قرآن پڑھے ہوئے ہیں نا, وہ قرآن کے مطلب اور مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا ہوا وہ اپنی اپنی مسجدوں میں اپنے امام صاحب سے تھوڑا تھوڑا قرآن پاک پڑھنے کی کوشش کریں, تھوڑا تھوڑا قرآن پاک پڑھنے کی کوشش کریں, ٹھیک ہے نا. اور جو حفاظ قرآن ہیں ان کو چاہیے کہ وہ نمازوں کے اندر قرآن کریم کو ترتیب سے پڑھا کریں, قرآن کریم کو ترتیب سے پڑھا کریں. اور جنہوں نے بہت زیادہ نہیں پڑھا ہوا وہ یہ کوشش کریں کہ اپنے والدین کے لیے کم از کم 3 بار سورہ اخلاص ہر نماز کے بعد پڑھ کر ان کو بخش دیا کریں. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. بس اس کا اہتمام کر لیں گے نا انشاءاللہ. آج رات کیونکہ تاکرات بھی ہے, 27ویں شب بھی ہے, اور صبح کو جمعہ بھی ہے, ٹھیک ہے. اور ہمارا جو رات کا معمول ہوتا ہے بیان کا, میرا خیال ہے آج وہ پھر مؤخر کرنا پڑے تو وہ کر دیں گے انشاءاللہ. تو ساتھی جتنا زیادہ ہو سکے اس کے بعد اپنے معمولات میں لگ جائیں, کیونکہ کل جمعہ بھی ہے, پھر جمعے کے لیے بھی بر وقت تیاری کرنی پڑتی ہے, ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. تو اللہ رب العالمین سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے. قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ بالناس انشاءاللہ پھر زندگی رہے تو بیان کر لیں گے کبھی. تو آج اتنا ہی کافی ہے, کافی ہے جی. جیسے آپ کو جی جیسے آپ کی چاہو. میری چاہت ہو, یہ جو کچھ میں نے بیان کیا میری چاہت میں تھا ہی نہیں. اب بتائیں, جیسے لگی یہ چاہت میں تھا ہی نہیں. مطالعہ میں کرتا رہتا ہوں, پہلے بھی بہت کتابوں کا کیا ہے. بیان سے پہلے مطالعہ نہیں ہوتا,
بیان سے پہلے تھوڑا دل کا مطالعہ ہو جاتا ہے، اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ جو اس مجمع کی ضرورت ہے وہ بیان کروا دے. پیڑاں ہو رہے ہیں تو پھکیاں ہو رہے ہیں، فائدہ ہوتا ہے.